بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم چیلنج قرآن کا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ کفار بہتان لگا رہے تھے رسول اللہ پر. کیا بہتان لگا رہے تھے؟ کہ اس نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑا ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. نعوذ باللہ, انہوں نے جھوٹ بولا. تو یہاں پر قرآن نے ایک ایسا چیلنج کیا کہ پورا زور لگانے کے باوجود کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. اور جو زیادہ مزیدار بات تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے کسی سے درس نہیں پڑھا تھا. چھوٹا سا ایک گاؤں تھا مکہ, آج کل کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہ مکہ کا شہر. سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, اور رسول اللہ کو بچپن سے ولادت سے لے کر اور 40 سال کی عمر تک سب کچھ رسول اللہ کا ان کے سامنے تھا. اور وہ رسول اللہ کو امی کہتے تھے. قرآن نے بھی وہ لفظ ریپیٹ کیا, اس لیے کہ رسول اللہ کا کوئی استاد نہیں تھا اس دنیا کا. رسول اللہ کا جو ملا علم وہ خدا کی طرف سے ملا, نیچے سے کسی انسان سے اللہ کے رسول نے کوئی علم حاصل نہیں کیا. اب اللہ نے چیلنج کیا, اچھا تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تو پھر یہ جو بولنے والا یہ تو پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں تمہاری نظروں میں, ان پڑھ ہے, یہ ایسی باتیں کر رہے, تو پھر تم تو پڑھے لکھے ہو نا, اور تمہارے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بھی موجود ہیں. سب کو اکٹھا کر لو, سب کو اکٹھا کر لو, اور یہ ان پڑھ جو کلام بول رہا ہے اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر لے آؤ. یہ کوئی ایسا ہے کہ دیہات سے کوئی جٹ بالکل جس کو کچھ نہ پتا ہوا ہے اور وہ چیلنج کرے کہ دنیا کے سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر جمع ہو جائیں اور وہ میرے جیسا ایک کام کر کے دکھا دیں, لوگ کیا کہیں گے, یہ کیسا ہے, پڑھے لکھے لوگ بلا. لیکن ان سب نے زور لگایا, ایک صورت بھی قرآن جیسی بنا کر نہیں لا سکے. وہ قوم کہ جس کو فخر ہی اپنی زبان پر تھا, اپنی فصاحت و بلاغت پر تھا. یہاں پہ قرآن کو فرما رہا ہے, اور اگر تم لوگوں کو جو ہم نے اپنے بندے پر, اپنے عبد پر نازل کیا ہے, اگر اس کے بارے میں تم شک میں ہو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم اس جیسی کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور دعوت دے دو, بلا لو اپنے گواہوں کو. یعنی گواہوں سے یہاں مراد کیا ہے؟ شہداء کہتے ہیں جو موقع پر لوگ موجود ہو. شہید کا اصل معنی گواہ ہے. تو تم جتنے لوگ موجود ہیں ان کو بھی بلا لو اس کام کے لیے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تمہیں شک پڑا ہوا ہے, اگر سچے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے پھر یہ کام کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تو اگر تم یہ نہ کر سکو, اور پھر ساتھ خود ہی کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ابداً یہ کام نہیں کر سکتے. کوئی پہلوان نکلے اکھاڑے میں اور آ کے کہے جتنے یہاں پر دنیا میں پہلوان ہیں سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں, کوئی آ جائے میرے مقابلے پر, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا میرا مقابلہ. ٹھیک ہے نا, اس قسم کے چیلنج میں پھر جس کے اندر کچھ ہو وہ نہ بھی آنا تو آ جاتا ہے اپنی جذبات میں آ کر. تو بہرحال فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو اس آگ سے بچو. فَاتَّقُوا, تقوی یعنی بچنا, تو اس آگ سے بچو. کون سی آگ؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن, جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے, انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی. اعدت للکافرین, اس کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ پرانا کافر کا معنی نہیں کرنا یہاں, جان بوجھ کر خدا کی باتیں نہ ماننے والوں کے لیے. جنت کے لیے کیا کہا؟ اعدت, یہی لفظ ہے وہاں پر, اعدت للمتقین. اور جہنم کے لیے کیا کہا؟ اعدت للکافرین. اب یہ نہیں کہنا کہ جہنم تو کافروں کے لیے, بلکہ چیک کرنا ہے یہ اوپر جو باتیں ہوئی ہیں یہ کوئی جراثیم میرے اندر تو نہیں ہے. قرآن کے بارے میں میری کیفیت کیسی ہے اور توحید کے بارے میں میری کیفیت کیسی ہے, تو پھر یہ آیت آپ دیکھیں گے کہ باقی سب کو چھوڑ کر انسان کو پہلے اپنی پڑ جاتی ہے, دوسرے بھول جاتے ہیں. پہلے خود تو بچے, اس کے بعد پھر دوسروں کی فکر کرے.